نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، سچی توبہ کرنے والا اور دل و جان سے توبہ کرنے والا، گناہوں سے عزم مصمم سے باز آنے والا اسی طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ سچے دل سے توبہ یہ لازمی کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب عمل پیش کیے جائیں تو ہماری توبہ کا خوبصورت لمحہ بھی اسی نامہ اعمال کے اندر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین کو بھلا دیتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ ملائکہ کو بھلا دیتا ہے، نامہ اعمال پر لکھے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور بندے کو اسی طرح کر دیتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ صرف گناہ ہی معاف نہیں کرتا بلکہ جو بڑے بڑے گناہ کیے ہوتے ہیں ان گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے اگر سچی توبہ کی جائے۔ لیکن ہماری توبہ بھی تو جھوٹی توبہ ہوتی ہے، زبانی کلامی توبہ توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتی۔ جب تلک دل و جان سے اپنے گناہوں کی شرمندگی کے ساتھ، اپنے گناہوں کی ندامت کے ساتھ دل سے سچے دل سے توبہ نہ کی جائے اور گناہوں سے بچنے کا عزم مصمم نہ کیا جائے، اس وقت تک کوئی توبہ توبہ نہیں کہلاتی۔ توبہ وہی توبہ ہے کہ انسان جس طرح گناہوں سے نکل جائے اس طرح نکل جائے جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا۔ توبہ ایسی توبہ ہونی چاہیے کہ گناہ کرنے والا گناہوں کے بعد، توبہ کرنے کے بعد گناہوں میں پلٹنا اتنا مشکل ہو جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ نہیں جا سکتا تھنوں میں، اسی طرح توبہ کرنے والا گناہوں میں نہ جا سکے۔ یہ سچی توبہ ہوتی ہے۔ ہماری توبہ بھی جھوٹی، ہم ادھر توبہ کرتے ہیں اور چند گھڑیوں کے بعد توبہ کرنے والے گناہ پر اصرار کرتے ہوئے دوبارہ وہی گناہ کو دہرا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، فرمایا کہ رب ہو کر توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ اللہ سے پیار کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں تو بہت بڑی بات۔ اب بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو یہ بڑی بات ہے، مگر رب ہو کر کہہ دے کہ میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رب ہو کر اپنے بندے سے محبت کا اعلان کرے۔ اور اعلان کس بندے سے کر رہا ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، تاکید کے ساتھ رب نے فرمایا بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو سچی توبہ کرتے ہیں۔ توبہ رب کو بڑی پسند ہے، لیکن ہم نے توبہ کے دروازے بند کر لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ابھی جوان ہیں، ابھی توبہ نہیں کرنی، ابھی بچپن ہے، ابھی توبہ نہیں کرنی، ابھی عمرے پر حج پر نہیں گئے، جب عمرے پہ جائیں گے حج پہ جائیں گے توبہ کر لیں گے۔ اسی طرح ہم زندگی کے شب و روز برباد کرتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ توفیق دے مگر بندہ توبہ نہ کرے، اللہ توبہ کے دروازے اس بندے کے لیے بند کر دیتا ہے، پھر کبھی اس کو توفیق بھی نہیں دیتا کہ وہ بندہ توبہ کر سکے۔ اللہ نے جب توبہ کا ذہن دیا، سوچ دی تو فوراً گناہوں سے توبہ کر لی جائے۔ نہ جانے کہ اگلی گھڑی سانس آئے یا نہ آئے، اگلا سورج ہم دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، اگلی رات کی جو اپنا جو ہے وہ چاند چڑھے تو ہم دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، جب اللہ توفیق دے فوراً جو ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لی جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ خوش نصیب ہے جس کے دل کے اندر اللہ توبہ کا خیال پیدا کر دے۔ جس جوان کو، جس بوڑھے کو، جس بچے کو
توبہ کا خیال پیدا ہو جائے تو فرمایا وہ خوش نصیب ہے، وہ اعلیٰ بخت والا ہے، اعلیٰ نصیبوں والا ہے، اعلیٰ مقدروں والا ہے، جس کے دل میں رب ذوالجلال توبہ کی توفیق، توبہ کا پیار، توبہ کی محبت ڈال دے۔ اور اگر اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو سچی توبہ کے بوئے کھول لو، ہمیشہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لی جائے۔ سچی توبہ، گناہوں سے بچنے کا عزم مصمم، اس کا نام توبہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ گناہوں پر ندامت کا نام توبہ ہے، شرمندگی کا نام توبہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنا، اس کا پکا پختہ ارادہ کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ مختلف نام ہیں، اللہ سے معافی مانگنے کو توبہ کہتے ہیں، گناہ نہ کرنے کے ارادے کو پختہ ترین اپنے دل میں دہرانا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔